السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے صبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے ایک واقعہ یاد آیا۔ ہم صبر کی بات کریں اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے اور پیغمبر تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں اور ان کی بیوی فراحیم بن یوسف کی بیٹی تھی، ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا تھا۔ اللہ نے ان کو کافی مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ ہزاروں اونٹیں تھیں، ہزاروں بکریاں تھیں اور بہت سارے غلام ان کی خدمت کے لیے موجود تھے۔ اللہ نے انہیں اولاد سے بھی نوازا تھا۔ ان کے 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی عبادت گزار تھے۔ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی بندگی میں لگے رہتے تھے اور خیرات و زکوٰۃ میں بھی آگے آگے رہتے۔ اللہ نے انہیں پیغمبری عطا کی۔ سبحان اللہ۔ ابلیس کی مجال نہ تھی وہ ان کے پاس بھٹک بھی سکے۔ شیطان کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عداوت کی ٹھان لی۔ اللہ کی جانب سے ابلیس کو ہدایت ہوئی، اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیری چال ہرگز کامیاب نہیں ہوگی، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا، اے خداوند تعالی، تو نے اسے مال و دولت، خوشحالی دی ہے، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے؟ ہم تو تب جانے کہ جب تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر بھی وہ تجھے یاد کرے اور تیرا شکر ادا کرے۔ یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، ایوب میرا نیک بندہ ہے۔ ایوب کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا شکر گزار بندہ تیرا شریک بن جائے۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، اگر تو مجھے ایوب کے مال و دولت اور اولاد پہ اختیار دے دے، تب معلوم ہو وہ تیری کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے ایوب کے مال اور اولاد پہ اختیار دیا۔ ابلیس بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پہ لگا دیا کہ وہ جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دے۔ جب مال اور جانور تباہ اور برباد ہو گئے تو شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گوالے کی شکل میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے سارے جانور ختم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے یہ سب اپنے فضل سے مجھے عطا کی تھی اور اپنے عدل سے واپس لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ایوب کی کھیتی اور کھلیان میں آگ لگا دو، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر بولا، تم تو یہاں نماز میں لگے ہو، تمہاری کھیتیاں اور کھلیان جل کر راکھ ہو گئے اور درخت باغ سب سوکھ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، اللہ کا شکر ہے جس نے یہ سب اپنے فضل سے مجھے عطا کی تھی اور اپنے عدل سے واپس لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل سے نماز میں لگ گئے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں آ کر اس نے خبر دی کہ اے ایوب، گھر گرنے کی وجہ سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے
توکل اور صبر کی رسی ہاتھ سے نہیں جانے دی اور ان کے مجاز میں کوئی فرق نہ آیا۔ تو پھر شیطان اللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کا امتحان لے رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے صبر کے بدلے دگنا مال اور اولاد واپس کرے گا، اسی لیے وہ بے چین نہیں ہو رہا اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے دے تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا معلوم ہو۔ اللہ اپنے پیارے بندے حضرت ایوب کو جانتا تھا اور ان کے صبر کو بھی جانتا تھا۔ اللہ ابلیس کو کہتا ہے، جا، میں نے تجھے ایوب کے جسم پہ اختیار دیا، لیکن ایوب کے دل، زبان اور کانوں پہ تیرا کوئی اختیار نہ ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پہ خارش پیدا ہو گئی